السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. کل کے پارے کے اہم نکات. جی بسم اللہ. جی مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے، غیر اللہ سے ڈرنا شرک میں آتا ہے. جی توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جب غلطی ہو فوراً ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے. جی علم صرف معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنا دراصل علم حاصل کرنا ہے. جی توکل ایمان کا حصہ ہے. جی پیچھے سے. جی ٹھیک ہے. آپ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ مدد دنیا میں بھی کرتے ہیں. جی صوفیہ. جی سچائی کا راستہ نیکی کا، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نسرین. جی جی ہمیں جاننا چاہیے کہ شرک کیا ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. جی 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 ٹھیک ہے. آپ مومن اللہ کے ذکر سے خوش ہوتا ہے. جی. ہر نعمت ایک امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے. جی اس طرف. جی ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. جنت عدن. جزاکم اللہ خیرن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دنیا میں بنائی ہیں اور کچھ نعمتیں آخرت کے لیے رکھی ہیں، لیکن دنیا کی کوئی نعمت آخرت کی نعمت کی طرح نہیں ہے سوائے علم کے، ایمان کے. تو ایمان اور علم یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو آخرت کی نعمت کے مشابہ ہیں. یعنی انسان کے اندر جب ایمان آتا ہے اور ایمان جاگتا ہے تو دل کو جو حلاوت محسوس ہوتی ہے، جو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ خوشی انسان جنت میں بھی محسوس کرے گا اور اس ایمان کی وجہ سے محسوس کرے گا. اور اس کے علاوہ علم حاصل کرنے کے بعد جب انسان کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، اس کو روشنی ملتی ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی ہے، تو اس سے جو دل کو سکون اور قرار آتا ہے، یہ قرار اور یہ چین جنت میں بھی انسان کو نصیب ہوگا. علم دل کی زندگی ہے، علم کے بغیر دل مردہ ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلوں کے لیے علم کو ایسے بنایا جیسے زمین کے لیے بارش بنائی. تو جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح دل کی زندگی علم کے بغیر نہیں ہو سکتی. یعنی دل زندہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان علم حاصل نہ کرے. 25واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے.
قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو بھی پھل اپنے شگوفے سے نکلتا ہے، یا کوئی مادہ جو حاملہ ہوتی ہے یا بچہ پیدا کرتی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ اور جس دن اللہ ان مشرکوں کو پکار کر پوچھے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک، تو وہ کہیں گے ہم آپ سے عرض کر چکے کہ آج ہم میں سے کوئی ایسی گواہی دینے والا نہیں، اور اس سے پہلے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وسیع علم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ان امور کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس میں سب سے پہلے الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی انبیاء، مرسلین، فرشتے، باقی ساری مخلوق اس بارے میں عاجز ہے اور اپنی بے بسی کا اقرار کرتے ہیں کہ کسی کو بھی یہ علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اسی طرح جو پھل گابھوں سے نکلتے ہیں، شگوفوں سے نکلتے ہیں، جن میں تمام درختوں کے پھل ہیں، جو شہروں میں ہوں، جنگلوں میں ہوں، آپ کے گھر میں لگے ہوئے ہوں، تو کسی بھی درخت پر کوئی بھی پھل جب لگتا ہے، آج کل وہ سپراؤٹ نکل رہے ہیں نا، تو کوئی بھی اس میں سے شگوفہ پھوٹتا ہے اور اس میں سے پھر آگے کوئی پھل نکلتا ہے اور پھر اس پھل وہ پکتا ہے، تو یہ سب کا سب اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی مادہ، کوئی فیمیل حاملہ نہیں ہوتی، چاہے وہ بنی آدم میں سے ہو یا حیوانات میں سے ہو، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون کہاں پریگننٹ ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح کوئی بچہ نہیں پیدا ہوتا، لیکن یہ کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، اس کے مقابلے میں لوگوں نے اللہ کے مد مقابل جو ہستیاں قرار دے رکھی ہیں، جو بت یا جن کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، تو وہ سب کیا علم رکھتے ہیں؟ کچھ بھی علم نہیں رکھتے۔ تو جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ الہ بننے کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے پکارے گا اور فرمائے گا این شرکائی، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی وجہ سے تم اہل ایمان سے جھگڑے کیا کرتے تھے، رسولوں کو جھٹلاتے تھے، ان سے عداوت رکھتے تھے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ اس وقت ان سب کا انکار کر دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم آپ سے کہہ چکے کہ ہم میں سے آج کوئی بھی اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ کوئی بھی اللہ کے سوا اور معبود ہو سکتا ہے۔ لیکن دنیا میں انسان کس قدر غافل ہے، کس قدر بے خبر ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا نہیں، اور وہاں چونکہ انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اب اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں، کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی، کوئی جائے پناہ نہیں، تو اس وجہ سے وہ سب کے سب جن کو وہ اپنا کچھ سمجھتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب وہ بچ نہیں سکتے۔ تو یہ بات جو کل قیامت کے دن انسان کہیں گے، جس کا اقرار کریں گے، کاش وہ دنیا میں سمجھیں اور آج اس حقیقت سے آگاہ ہو جائیں اور اس بات کو سمجھ جائیں، اس نقطے کو سمجھ جائیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہ پناہ دے سکتا ہے اور نہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور نہ ہی ہماری کوئی مشکل آسان کر سکتا ہے، اور نہ ہی ہمارے کسی کام آ سکتا ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط، انسان اپنے لیے بھلائی کی دعا کرنے سے کبھی نہیں اکتاتا، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نہایت نا امید ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا عام طور پر حال کیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے لیے خیر مانگتا رہتا ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور بھلائی کی دعا کرنے سے کبھی تھکتا نہیں۔ یعنی انسان کو جو کچھ بھی مل جائے وہ اس پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا چاہتا ہے؟ اس سے آگے اور بھی ملے، اور ملے، اور ملے۔ یعنی چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے جاہ و منصب ہو، چاہے دنیا کی نعمتیں ہوں، ہم سب اگر غور کریں تو اگر ہمارے 10 سال پہلے اس سے حالات کم کمزور تھے تو اس وقت بھی ہم
مزید مانگتے تھے، اور آج اگر بہتر ہے تو آج بھی اور مانگتے ہیں. تو یہ انسان کی ایک فطرت میں ہے کہ وہ دنیا کے خیر کے حوالے سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتا، وہ مزید مانگتا چلا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کے دے دی جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند ہو جائے گا کہ ایک اور مل جائے، اور اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کی سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى. اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو کہنے لگتا ہے کہ میں اسی کا مستحق تھا، I deserve it. اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی. یعنی دنیا کی رونقوں میں پھر انسان ایسے غافل اور مدہوش ہوتا ہے کہ اپنے انجام کو بھول جاتا ہے. اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہی پڑا تو وہاں بھی میرے لیے بھلائی ہی ہوگی، یہ اگر یہاں مل گیا تو وہاں کیوں نہیں ملے گا. ہم ایسے کافروں کو ضرور بتا دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تو یہاں انسان کی دو قبیح صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے، اور اگر انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے، خوشحالی پہنچتی ہے تو بھول جاتا ہے کہ انعام کس نے کیا. وہ خود تکبر کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کا حقدار تھا. اور پھر یہ صفات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بتائی کہ جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اللہ کا انکار، آخرت کا انکار انسان کے اندر ایسی بد اخلاقی پیدا کر دیتا ہے. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور حالات کی تنگی سے مایوسی کی طرف نہیں جاتا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کے چل دیتا ہے. یعنی پھر وہ اپنی دولت کو، دنیا کی خوشحالی اور نعمتوں کو انجوائے کرنے کی طرف چل پڑتا ہے اور ان میں مصروف ہو جاتا ہے. اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے. اور یہ ہم سب کا ہی حال ہے کسی نہ کسی درجے میں کہ تکلیف کے وقت جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اس طرح خوشحالی میں نہیں پکارتے. آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک چلا گیا ہو. کیونکہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو ہی نہیں مانتا تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ گمراہی میں ہی بھٹکتا پھرے گا اور وہاں تک گمراہی میں جائے گا کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوگا اور کسی اور ذریعے سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. کیونکہ جو ہدایت کا سر چشمہ تھا یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی انسان کو پیاس لگے اور پانی کا جو چشمہ اس کے سامنے ہے اس کو چھوڑ کر آگے نکل جائے اور آگے کہیں پانی نہ ہو تو پھر وہ پیاس سے مرے گا نہیں تو کیا ہوگا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق قل ارأیتم ان کان من عند اللہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ان قریب ہم انہیں کائنات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی علامتیں، نشانیاں کائنات میں یعنی آسمانوں کے کناروں پر بھی اور خود انسان کے اپنے وجود کے اندر بھی دکھائے گا کہ یہ سب کچھ خود سے خود نہیں بنا، اس کا بنانے والا کوئی ہے اور وہ رب کریم کی ذات ہے. سن لو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ جو بات ہے کہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سب بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے جا کھڑے ہونا ہے، اور کیا ہم اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ ملاقات بہت خوشگوار ہو. آپ دیکھیں دنیا میں اگر آپ کو کسی سے پہلی بار ملنا ہو تو آپ کے دل کے اندر کیسے جذبات ہوتے، کیسی کیفیات ہوتی، اور خصوصاً اگر آپ کی کوئی بہت بڑی محبوب ہستی ہو یا بہت ویسے
یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی بہت بڑا درجہ اور مقام ہو، تو اس کے لیے بھی ہم تیاری کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم فکر کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے۔ تو اگر ہمیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے تو اس کے لیے ہم کتنی فکر کرتے ہیں کہ وہ ملاقات اچھی ہو اور وہ بہت خوشگوار ہو اور بہت ہمیں محبوب ہو۔ اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ جب میں آپ سے ملوں تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور میں آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو اور ہمارے اندر ایسا خوف نہ ہو کہ ہم مایوس ہو جائیں۔ لیکن جو شخص ملاقات کا یقین رکھتا ہے پھر وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، کیونکہ جو ملاقات کی تیاری نہیں کرتا یہ ناسمجھی کی علامت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ممبر پر چڑھے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا اما بعد، اے لوگو، میں نے کسی نئے حکم کو جاری کرنے کے لیے تمہیں جمع نہیں کیا، لیکن میں نے اس معاملے میں غور کیا ہے جس کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو، جس سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں جان چکا ہوں کہ اس حکم کی تصدیق کرنے والا احمق ہے اور اس کی تکذیب کرنے والا ہلاک ہونے والا ہے۔ بس اتنا کہہ کے ممبر سے اتر گئے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ اس کی تصدیق کرنے والا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی وہ احمق ہے، کیا مطلب؟ یعنی جو اس کی تصدیق کرتا ہے پھر اسے چاہیے اس جیسا عمل بھی کرے، اتنی تیاری بھی کرے، یعنی جس درجے کی ہستی سے ملاقات ہے پھر اس طرح کی تیاری بھی مطلوب ہے، لیکن وہ ویسا عمل نہیں کرتا، نہ ہی اس سے ڈرتا ہے، نہ ہی اس کی ہولناکی سے خوف کھاتا ہے، حالانکہ وہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس کے واقع ہونے کا یقین بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود اپنے کھیل اور غفلت اور خواہشات اور گناہوں پہ اڑا رہتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ احمق ہے۔ اور لغت میں احمق وہ ہوتا ہے جس کی عقل کمزور ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سمجھدار اور عقل مند لوگ کون ہیں؟ کہ جو اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں، عمل کر کے، اور اس کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل بھی جو کریں تو کہا کریں اللہ یہ عمل میں صرف اور صرف تیرے لیے کر رہی ہوں تاکہ تو اس دن مجھے دیکھے تو مجھے بخش دے، مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیونکہ بہت دفعہ ہم نیک کام کرتے بھی ہیں اور کر کے پھر احسان بھی جتاتے ہیں اور کر کے اس کو ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کے لیے کرتا ہے وہ ہر حال میں مطمئن اور راضی ہوتا ہے کہ جس کے لیے میں نے کیا اس نے دیکھ لیا۔ سورۃ الشورى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اللہ جو زبردست اور حکمت والا ہے، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف اسی طرح وحی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور وہ نہایت بلند اور عظمت والا ہے، اور وہ نہایت بلند اور عظمت والا ہے۔ جو کچھ یہ مشرکین کہتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین میں رہنے والوں کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ سن رکھو، اللہ ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے گرد و پیش والوں کو ڈرائیں اور انہیں جمع ہونے کے دن سے بھی ڈرائیں جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس دن ایک گروہ تو جنت میں جائے گا اور دوسرا دوزخ میں۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت رہنے دیتا، مگر جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا نہ مددگار۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے؟
حالانکہ کارساز تو صرف اللہ ہی ہے، یعنی کام بنانے والا، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہر موضوع اور ہر ٹاپک پر لوگوں کا باہم اختلاف ہوتا ہے، چاہے وہ ریلیجن ہو، پالیٹکس ہو، فائنانس ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس میں لوگوں کے خیالات، نظریات مختلف ہوتے ہیں۔ دنیاوی امور میں تو اختلاف ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور اس کے کوئی بہت بڑے کانسیکوینسز نہیں ہوتے، لیکن دین کے معاملے میں جو اختلاف ہے اس کا اصل فیصلہ تو اللہ کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کے اندر یہ حرص ہونی چاہیے کہ میں صحیح دلیل کو اپنا لوں، کسی قسم کی انا پرستی کا شکار نہ ہوں، کسی طرح کی اپنی خواہش نفس کا شکار نہ ہوں کہ چونکہ یہ بات میری مرضی کے خلاف جاتی اس لیے اس کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ نکالو، کیونکہ اصل فیصلہ اللہ کرے گا کہ صحیح کیا تھا اور کیا نہیں۔ وہی اللہ میرا رب ہے، میں اسی پر بھروسہ کر چکا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہارے لیے تمہاری اپنی جنس سے بھی جوڑے بنا دیے اور چوپایوں کے بھی اسی طرح۔ وہ تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے، کوئی چیز اس جیسی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مثالیں نہیں بیان کرنی چاہیے جو مخلوق کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے چاہے انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، شجر حجر، کوئی بھی چیز، ان میں سے کسی بھی چیز کی طرح نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی امیج اس طرح کا نہ قائم کریں کہ جو کسی انسان یا کسی یعنی خود ساختہ چیز سے ملتا ہو۔ جب بھی کوئی چیز ذہن میں آپ ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، وہ اس سے بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، بہت بہترین ہے، وہ میرے تصور میں نہیں آ سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، اس کا علم، اس کی طاقت، اس کی حیات، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی حکمت، ہر چیز جو ہے وہ انسانوں سے اور دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز سے بہت بالا ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، سارے خزانوں کا مالک وہ ہے۔ جس کو یہ یقین ہو وہ تو مانگتے ہوئے تھکتا ہی نہیں، کیونکہ دنیا میں جب کسی انسان کے بارے میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، تو آپ کو اس سے ایک امید وابستہ ہو جاتی کہ میری مشکل میں یہ میری کوئی مدد کرے گا۔ لیکن اصل میں تو ہر خزانے کا مالک، وہ خزانے بھی جو بندوں کے پاس ہیں ان کا بھی اصل مالک اللہ ہے۔ بندے بھی جب دیتے ہیں جب اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اولین و آخرین جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر پانی نکالنے سے کمی آتی ہے۔ تو کیا کمی ہوتی؟ نتھنگ۔ سوئی کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاہے مادی خزانے ہوں یا ہدایت کے ہوں یا اور ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان جن چیزوں کا محتاج ہے، ہر چیز اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے ہر چیز اسی سے مانگنی چاہیے، پہلا خیال اسی کا آنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے،
جب اللہ سے ہم مانگ لیتے ہیں تو وہ کسی بندے کے دل میں خیال ڈال دیتا ہے نا کہ چاہو اس بندے کی مدد کرو، اور اس طرح ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. لیکن بندہ جب بندوں سے مانگتا ہے تو ذلیل و خوار ہوتا ہے، ان کی نگاہوں میں گر جاتا ہے، اور جب اللہ سے مانگتا ہے تو عزت پاتا ہے، اللہ کی محبت پاتا ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور جس کا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. آپ ان مشرکین کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ ان پر گراں گزرتی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے، اور اپنی طرف سے اسی کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. تو یاد رکھیے دین کے جو عقائد ہیں ان میں تمام انبیاء میں اتحاد تھا. بنیادی عقائد سارے انبیاء کے ہاں ایک ہی طرح کے تھے، یعنی اصول برابر کے تھے، اور ان کا آپس میں مضبوط رشتہ بھی تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیہم السلام باپ شریک بھائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں، ان کا دین ایک ہی ہے اور ہمارے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے. یعنی نبوت سے جڑی ہوئی ہے، جس کو اللہ نے نبی بنایا بس وہی ہے. تو شریعتیں مختلف ہیں لیکن اصل دین اور عقائد ایک ہی طرح کے ہیں. اور یہی جو ایک دین ہے یعنی توحید کا دین، توحید کی دعوت، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ مشرکین پر بڑی بھاری گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں. یعنی توحید سے مشرکین، ابلیس اور اس کے لشکروں اور اس کے فالوورز سب کا دل تنگ پڑتا ہے. یعنی جب ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو غیر اللہ سے جڑے ہوئے ہوں تو وہ اس بات پر سخت افینڈ ہو جاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں اور غضبناک ہو جاتے ہیں. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان لوگوں میں فرقہ بندی اس وجہ سے اس وقت پیدا ہوئی، ان لوگوں میں فرقہ بندی اس وقت پیدا ہوئی جبکہ اس سے پہلے ان کے پاس علم الہی آ چکا تھا، اور اس کی وجہ محض ان کی باہم ضد تھی. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور ان کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے وہ ایسے شک میں پڑ گئے جو انہیں بے چین رکھتا ہے. تو تفرقہ بازی کی بھی اصل وجہ جو ہے وہ دنیا ہی ہے کہ دنیا کی سرداری طلب کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے پر رسا کشی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اور پھر تفرقہ بازی کرتے ہوئے ظلم کرتے ہیں اور دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں. فَلِذَلِكَ فَادْعُ فَاسْتَقِمْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، لہٰذا آپ اسی دین کی دعوت دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اور اس پہ ڈٹ جائیے اور ان کی خواہشات پر نہ چلیے، اور کہہ دیجئے کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ ہم سب کو قیامت کے دن جمع کر دے گا اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. تو اہم بات یہ ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد اس پر قائم رہے، ڈٹ جائے اور مشکلات سے نہ گھبرائے. سفیان ثقفی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ نے فرمایا، پہلے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو. اس نے عرض کیا، میں کس چیز سے بچوں؟ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ زبان کو روک کے رکھو. تو بہرحال ایمان لانے کے بعد اہم ترین چیز کیا ہے کہ پھر اس کو مینٹین کیا جائے، اس پہ قائم رہا جائے. مشکلات کی وجہ سے، لوگوں کی تنقید کی وجہ سے گھبرا کر انسان پیچھے نہ ہٹے. استقامت ویسے بھی ثابت قدمی اور کمٹمنٹ نبھانا یہ بہت اعلیٰ اخلاق میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ثابت قدم رہو اور اپنا اخلاق اچھا کرو. یعنی یہ دو چیزیں جو ہے یہ انسان کو فائدہ دیتی ہیں. نیکی کے کام کا ارادہ کیا پھر اس کو کر گزرو. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نیکی کرنے چلیں اور آپ کے راستے میں کوئی مشکل نہ آئے. آزمائش تو ضرور ہوگی
کسی نہ کسی طرف سے امتحان تو ضرور آئے گا. اور یہ امتحان کیوں آتا ہے؟ یہ اصل میں دیکھنے کے لیے آتا ہے اس بات کو کہ آپ کتنے سچے ہیں اپنے اس نیکی کے کام میں. کیا آپ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر آپ دکھاوے کی کر رہے ہیں، یا لوگوں کی نظر میں آنے کے لیے، یا کوئی اپنی شان جتانے کے، اپنی شان بڑھانے کے لیے. کیونکہ جو شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کی راہ میں کوئی چیز پھر حائل نہیں ہوتی، وہ چلتا چلا جاتا ہے اور اس راستے پر مرتے دم تک قائم رہتا ہے. اور جو دنیا کے کسی بھی مفاد کے لیے کام کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے وہ مفاد حاصل نہیں ہو رہا تو انسان پھر اس کام کو چھوڑ بھی دیتا ہے. جیسے دنیا میں آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، وہ کامیاب نہ ہو تو آپ اسے چھوڑ کے کوئی اور شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی کچھ لوگ دین کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ وہ بظاہر یہ شو کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ، لیکن مطلوب کچھ اور ہوتا ہے، اور جب وہ مطلب پورا نہیں ہوتا تو اس کام کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم ضاہدۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. اور جو لوگ اللہ کی ہستی کو تسلیم کر لیے جانے کے بعد اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کی حجت ان کے رب کے ہاں باطل ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو. یعنی یہاں پر کتاب اور میزان اور قیامت، ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ قیامت جو ہے وہ بدلے کا دن ہے، حساب کا دن ہے. تو اس سے پہلے انسان کو میزان یعنی انصاف سے کام لینا چاہیے، اور اس کے لیے انسان کو کتاب کا سہارا لینا چاہیے، کہ کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ وہ اس کو سیدھے راستے پر قائم رکھے. تو مراد اس سے یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے اللہ نے بھیجا، کتاب، میزان اور آخرت کا کانسیپٹ، تاکہ انسان کے اعمال درست ہوں اور پھر ان کا محاسبہ بھی کیا جائے. جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں کہ نہ سمجھ جو ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا. اب جیسے موت سے بھی ڈر، مومن کا جو موت سے ڈر ہوتا ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے. وہ کس بات سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کچھ کیا نہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک حقیقت ہے. الا، خبردار، یاد رکھو، جو لوگ قیامت کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں. ورنہ تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی انسان قیامت کو ماننے میں دیر نہیں لگاتا. بالکل ایک لاجیکل سی بات ہے کہ اس دنیا میں انسان کے اعمال کا بدلہ مل ہی نہیں سکتا، چاہے اچھے کرے یا برے کرے. مثلا ایک شخص ایک کتاب لکھتا ہے اور وہ کتاب وہ بس $20,000 میں سیل کر دیتا ہے، لیکن اس سے جو لوگ پڑھ کے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ان میں سے ہر ایک مثلا 20,000 کما لیتا ہے. تو اب کتاب اس نے لکھی ہے اور اس کو تو ملے صرف 20,000، اور آگے اتنے بے شمار لوگ 20,000 کما رہے ہیں تو اس کو تو پورا حق نہ ملا. تو یہ حق کہاں سے مل سکتا ہے؟ آخرت میں ہی مل سکتا ہے. اسی طرح ایک شخص 20 کا قاتل ہے، دنیا میں تو اس کا بدلہ نہیں مل سکتا. تو کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا پورا بدلہ ملے، پورا. تو اس لیے جو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے پھر ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ گمراہی میں بہت دور نکل جاتے ہیں. لیکن جو مانتے ہیں پھر وہ ڈرتے ہیں اور وہ اپنے نیک اعمال کی طرف دوڑتے ہیں. جیسے سورۃ الدہر میں آتا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے نہ شکریہ. یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیوری چڑھانے والا دن ہے، یعنی بہت سخت دن ہے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ آخرت کے قائم ہونے سے اور حساب کتاب سے ڈرتا ہے، اور جو آج ڈرتا ہے کل اس کو
امن ملے گا. اللہ عز و جل نے فرمایا میری عزت کی قسم مجھے، میں اپنے بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کرتا. اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو اس دن خوف میں مبتلا کروں گا جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے کے دن میں اسے امن عطا کروں گا. یعنی ہم سب کے اندر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ امید کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہو، اور ہم سب کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے. اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. دنیا میں بھی انسان کو اپنی رسوائی کا بڑا ڈر ہوتا ہے، لیکن دنیا میں تو انسان کے جاننے والے چند محدود ہی ہوتے ہیں. ہوئی بھی کوئی رسوائی، کوئی بے عزتی ہوئی بھی تو چند لوگوں میں ہوگی، لیکن اس دن کی رسوائی تو پورے انسانوں کے سامنے ہوگی. اسی طرح قیامت کے دن کی تنگی سے بھی بچنے کی دعا کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ومن وضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے. جن لوگوں کو جیسے تنگ جگہوں پہ جانے کا ایک فوبیا سا ہوتا ہے نا، ان کو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ ان کی گھبراہٹ دور ہو. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ طاقتور اور زبردست ہے. اللہ اللطیف ہے، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. لیکن مہربانیوں کے انداز کیا ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تھوڑے عمل کو قبول کر کے بہت بڑی جزا دیتا ہے. اسی طرح وہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اور مشکلوں کو آسان کرتا ہے. وہ جو اپنی نافرمانی کرنے والے کو جلد سزا نہیں دیتا اور امید رکھنے والے کو نامراد نہیں لوٹاتا. وہ ہستی جو اپنے مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، امید رکھنے والے کو مایوس نہیں کرتی. وہ جو غلطیاں کو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے. اللطیف وہ ہستی ہے جو اس پر بھی رحم کرتا ہے جو خود اپنے آپ پہ رحم نہیں کرتا، جو اپنا بھلا نہیں سمجھتا. اور پھر وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ قوت والا ہے، غلبے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالی قوی اور عزیز ہونے کے باوجود اللطیف بھی ہے. یعنی جس کے اندر عموماً قوت ہوتی ہے یا غلبہ ہوتا ہے وہ مہربان نہیں زیادہ ہوتا، وہ پھر اس کے اندر کچھ سختی آ جاتی کیونکہ وہ اپنی اتھارٹی کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالی بندوں پر انتہائی مہربان ہے اور ہر چیز پر قوت رکھتا ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا. تو آخرت کی کھیتی سے کیا مراد ہے؟ جو آخرت کا بدلہ اور صلہ ہے. لیکن جو شخص دنیا چاہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. یعنی اپنے سارے نیک اعمال کا بدلہ بھی اور جزا بھی وہ دنیا میں ہی مانگتا ہے. کیا ان لوگوں کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا رستہ مقرر کر رکھا ہے، جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ مقرر کیا ہو جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا، اور اگر فیصلے کی بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا. یقیناً اللہ ظالموں کے لیے یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس دن آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے مگر وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اپنے رب کے ہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا. یہی بہت بڑا فضل ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہی فضل ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے. کون بندے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں. تو ہمیں فکر ہونی چاہیے نیک اعمال کے کرنے کی، اور جو نیک عمل پتہ چلتا جائے اس پر عمل کرتے چلے جائیں. آپ ان سے کہیے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. اور جو کوئی نیکی کمائے گا
ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے۔ یہاں پر جو بات کی گئی ہے نا کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا بلکہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے ہر قبیلے کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ داری تھی، تو ان کے ہاں صلہ رحمی کا کانسیپٹ بھی بہت تھا، وہ اپنے کنبے قبیلے والوں کا خیال بھی بہت رکھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم ویسے مجھ سے اتفاق نہیں کرتے تو کم از کم اپنی رشتہ داری کا ہی لحاظ رکھو اور مجھے تکلیف نہ دو اور پریشان نہ کرو۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ بس اگر وہ چاہتا تو آپ کے دل پہ مہر کر دیتا، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا اور اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہ تو توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور خوبصورت صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر نرمی اور مہربانی کرنے والا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور بار بار گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ برائیوں سے درگزر کر کے ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اتنا مہربان اور کون ہوگا؟ اور اس سلسلے میں ایک بڑی خوبصورت روایت ملتی ہے۔ ابو طویل کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، ایسے آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے سارے گناہوں کا ارتکاب کیا ہو، کوئی گناہ چھوڑا ہی نہ ہو، اور اس سلسلے میں اس نے اپنی ہر چھوٹی بڑی ہر خواہش پوری کر لی ہو، کیا اس کے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، تم عمل صالح کرتے رہو اور برائیوں کو چھوڑ دو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یعنی اسلام سے پہلے جو تم نے گناہ کیے تھے وہ بھی نیکیاں بن جائیں گے۔ اس نے کہا، میرے سارے دھوکے اور بدکاریاں بھی؟ وہ پشیمان تھا نا، یہی ندامت ہوتی ہے، اور اس بات کو ایکسپٹ کرنا کہ میں غلط کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ پھر اس شخص نے اللہ اکبر کہا، اور جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا مسلسل تکبیر پڑھتا رہا کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی توبہ سچی کتنی ہے اور آپ اپنے گناہوں پہ شرمندہ کتنے ہیں، کیونکہ دو طرح کی توبہ ہوتی ہے نا، ایک سچے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے اور ایک جھوٹے لوگوں کی ہوتی ہے۔ سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر ان گناہوں سے نفرت کرتا ہے، ان کی طرف پلٹ کے نہیں جاتا اور جانا بھی نہیں چاہتا، اور یہ کہتا ہے میں نے غلط کیا، ان گناہوں پہ اس کو ندامت ہوتی ہے، وہ روتا ہے۔ اور جھوٹی توبہ کیا ہے کہ جب کوئی کہے توبہ کر لو تو انسان زبان سے زبان ہلا دے کہ توبہ میری توبہ، اور اگلے ہی لمحے پھر کوئی غلط بات کر دے، ادھر سے توبہ بولے اور ادھر سے جھوٹ بولے، ادھر سے توبہ کہے اور ادھر سے غیبت کرے۔ تو یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہیں دھوکہ نہ کھائیں کہ جھوٹی توبہ سے بھی یہی ملے گا جو اس شخص کی سچی توبہ سے اس کو خوشخبری ملی۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک عمل ضروری ہے، اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نیک کام ہیں، جیسے فرائض کی ادائیگی ہے، مثلا فرض نماز ہے، اس کے بعد دعا کریں 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی۔ تو آپ نے نماز کا فرض بھی ادا کیا اور ساتھ تسبیح پڑھی، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی، صدقہ خیرات کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو نیک، یہاں بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔
تو اس میں وہ واقعہ بھی یاد کریں جو بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے جو ایک غار میں پھنس گئے تھے، تو انہوں نے پھر کیا کیا تھا نکلنے کے لیے؟ ان کا زور نہیں، بس نہیں چلتا تھا کہ وہ چٹان ہٹا دیں، وہ ان کے بیونڈ طاقت تھی، تو انہوں نے ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا نیک عمل یاد کر کے اس کا واسطہ دیا، وسیلہ بنایا اس کو کہ یا اللہ اگر یہ عمل آپ کو پسند تھا تو اس کے صلے میں ہمیں یہاں سے نجات دے دے، اور وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ باہر نکل آئے۔ تو اس لیے یہ بھی اصول یاد رکھنے کا ہے، اور جب کبھی کوئی دعا اٹک جائے، کوئی بات پوری نہ ہو، تو کثرت سے استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے، بس مایوس نہ ہو۔ اور قبولیت یا تو فوراً ہو جاتی یا آخرت کے لیے رکھ دی جاتی یا اس سے بہتر کوئی چیز دے دی جاتی ہے۔ ہم مانگ کچھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ اور مل جاتا ہے جو ہمیں اس سے بھی زیادہ بہتر کام آنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی خوشخبری دی گئی کہ اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیتا ہے، یعنی اللہ بندے کو صرف اتنا نہیں دیتا جتنی وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے پاس آج تک جو کچھ ہے یا جو کچھ ہم استعمال کر چکے ہیں، یہ سب کچھ ہم نے مانگا تھا؟ زیادہ تر تو وہ ہے جو بن مانگے ملا ہے۔ تو اللہ تو بن مانگے بھی دیتا ہے اور یہ اس کا فضل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک لمٹ تک ہی سب کو دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ آگے بتا دی گئی۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات ہم بہت بڑا کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا کیونکہ ہم وہ سنبھال نہیں سکتے یا اس کو پا کے ہماری عاقبت خراب ہو سکتی، تو اللہ فضل فرماتا ہے نا، اس لیے روک دیتا ہے ہم سے، مگر وہ ایک اندازے سے جتنا رزق چاہتا ہے نازل کرتا ہے، اس کا اپنا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو رزق تنگ ہو یا کشادہ، یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ بندے کی حالت کو جانتا ہے کہ اگر اس پہ رزق فراخ کر دیا میں نے تو یہ کس خرابی میں مبتلا ہو جائے گا، اور اسی طرح بعض اوقات بندے کی اصلاح کے لیے، اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے اس سے دنیا کو لپیٹ دیتا ہے۔ تو رزق کی تنگی نہ ذلت کا سبب ہے اور نہ رزق کی فراخی فضیلت کا سبب ہے۔ فضیلت کا سبب تو تقویٰ ہے کہ کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، کون گناہوں سے کتنا بچتا ہے، اور وہی تو ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت عام کر دیتا ہے، اور وہی کارساز ہے، حمد کے لائق ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں ایک نشانی اس کا آسمان، زمین اور ان جانداروں کا پیدا کرنا ہے جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں، اور وہی جب چاہے انہیں اکٹھا کر لینے پر بھی قادر ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب آتی ہے، اور وہ تمہارے بہت سے گناہوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور نہ تم اسے زمین میں عاجز کر سکتے ہو کہ تمہیں سزا نہ دے سکے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے نہ مددگار۔ اور اس کی نشانیوں میں سے وہ کشتیاں ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں، جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے اور وہ کشتیاں سطح سمندر پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں۔ اس میں بھی ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ تو خوف میں صبر اور نجات میں شکر ادا کرنا، یا ان کے برے اعمال کے سبب کشتیوں کو تباہ کر دے اور وہ بہت سے لوگوں کو معافی کر دیتا ہے، یعنی ان کے گناہوں کے باوجود ان کی کشتیوں کو ڈبوتا نہیں۔ اور ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی تم نے کچھ دعائیں مانگی، وہ آخرت کے لیے جمع ہو گئی،
وہ زیادہ بہترین صلے کے طور پر ملیں گی. اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں. غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں. تو گناہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں گناہ اور فواحش اور غضب کی بات کی گئی ہے اور بڑے گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم لوگوں کا اس پہ مطلع ہونا پسند نہ کرو، یعنی جو چیز تم لوگوں سے چھپانے لگ جاؤ. اور پھر بڑے گناہوں کی یہاں بات کی گئی، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کٹھے ہو جائے تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. انس کہتے ہیں تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں، تم ان کو حقیر سمجھتے ہو، اور ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے. اس لیے انسان کو ہر گناہ سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، خصوصاً فواحش سے. اور فواحش جو ہیں، یہ جو دعا ہے وَاصْرِفْ عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ربنا اصلح بیننا واہدنا سبل السلام میں آتی ہے دعا. اور پھر غصے کے وقت معاف کر دیتے، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کو ہر چھوٹی بڑی بات پہ غصہ کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا اپنے آپ کو نقصان دینا ہے. اور جو شخص غصہ نہ کرے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جاتا ہے. ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے اللہ کے غضب سے کون سی چیز بچا سکتی ہے کہ اللہ مجھ پہ ناراض نہ ہو؟ آپ نے فرمایا تم غصہ نہ کرو، تم دوسروں پہ غصہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ غصہ نہیں کریں گے. اور یاد رکھیے غصہ سارے شر جمع کر دیتا ہے. ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کے فرمان پہ غور کیا تو جان لیا کہ غصہ ہر قسم کے شر کو جمع کرتا ہے. یعنی جب غصہ آتا ہے تو بدگمانی بھی ہوتی ہے، انسان برا بھلا بھی دوسروں کو کہتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، لڑائی ڈال دیتا ہے، جھگڑے فساد اور بعض اوقات قتل و غارت تک بھی نوبت غصے کی وجہ سے پہنچتی ہے. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے کام باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پر مشورے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بتاتے ہیں کہ وہ باہم مشورہ کرتے ہیں. مشورہ جو ہے وہ انسان کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے. حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں سے سب سے بہتر چیز کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی، اور پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ سے، اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورے کیا کرتے تھے. ابن عمر کہتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو نماز کے لیے نماز کے وقت کا اندازہ کر کے جمع ہوتے تھے، یعنی سورج کے ڈھلنے وغیرہ کو دیکھ کے. اس وقت نماز کے لیے اعلان نہیں ہوتا تھا. تو ایک دن مسلمانوں نے اس بارے میں گفتگو کی کہ کچھ سوچنا چاہیے کہ اعلان ہو نماز کا. بعض نے کہا عیسائیوں کی طرح ناقوس بنا لو، بعض نے کہا یہودیوں کی طرح بگل بنا لو اور ایک نرسنگا رکھ لیا جائے. حضرت عمر نے کہا تم ایسا آدمی کیوں نہیں مقرر کر دیتے جو نماز کی اطلاع دے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو نماز کے لیے پکارو. اور آذان جو ہے وہ یعنی اس سے طے کرنے سے پہلے، حالانکہ یہ ایک عبادت ہے لیکن اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا. تو اور پھر اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مشورے میں شریک ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں امپورٹنس دی گئی ہے، اور یہ چیز ٹیم کو مضبوط کرتی ہے. اسی طرح جتنے لوگ مشورہ دینے میں شامل ہوتے ہیں ان کے اندر ایک مضبوط احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس کام کو اب مل کے نبھانا بھی ہے. لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن کا لیول آتا ہے، اور گروپ کے اندر جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ان کے مشورے سے کوئی بہتر فیصلہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ باہمی موافقت بھی بڑھتی ہے اور ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، ایک دوسرے کا نقطہ نظر پتہ چلتا ہے، اور سب کا مشورہ لینے کے بعد جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر فیصلہ ہوتا ہے.
اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا، اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ ظالموں سے درگزر کرنا انتقام لینے سے افضل ہے، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی محبوب صفت ہے۔ ان اللہ عفو، انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن اگر کوئی اللہ کی حد ٹوٹتی تھی تو وہاں پر آپ انتقام لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز پرسنل آپ کو نقصان دے رہی ہے تو اس پہ آپ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اجتماعیت کو نقصان دے رہی ہے تو آپ ڈسپلن بھی کر سکتے ہیں۔ تو معاف کرنے سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا، رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا، تم معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں کو ظلم کرنے اور زمین میں، یعنی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ظالم جو ہے وہ عذاب کا پھر مستحق بن جاتا ہے، اگرچہ دنیا میں لوگ اس کو معاف کر دیں یا بدلہ نہ بھی لے، لیکن قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یعنی صبر کرنا اور زیادتی کرنے والوں سے درگزر کرنا بہت بڑے حوصلے کی بات ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ چھوٹے دل والوں اور چھوٹوں کا کام نہیں ہے۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا واپس پلٹنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ اور آپ دیکھیں گے کہ جب انہیں اس دوزخ پر پیش کیا جائے گا تو ذلت کے مارے جھکے ہوئے چھپی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے کہ اصل میں خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں رکھا۔ سن لو ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے۔ تو اصل نقصان کیا ہے؟ کہ انسان خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی قیامت کے دن خسارے میں مبتلا کر دے۔ اور وہ اس طرح کہ اگر دونوں جہنم میں ساتھ ہوں گے تو ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ایک جنت میں چلا گیا اور ایک جہنم میں تو بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ اور ان کے کوئی حمایتی نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی راہ نہیں۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ تم انکار کر سکو گے۔ یعنی انسان کو عمل اس وقت سے پہلے کر لینا چاہیے۔ آج عمل کا وقت ہے، کل جزا کا وقت ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑے یعنی عمل نہ کرے تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، ہر شخص اپنے اپنے کام کا خود ذمہ دار ہے۔ آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے، اور اگر انہی کی بدعملیوں کے سبب کوئی تکلیف پہنچے تو اس وقت ناشکرہ ہی ثابت ہوا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے لڑکے۔ بیٹیوں کا ذکر یہاں پہلے کیا گیا ہے۔ بیٹیوں کی تربیت کرنا اور ان سے اچھا سلوک کرنا یہ بہت بڑے نیک اعمال میں سے ہے۔ یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہے بانجھ بنا دیتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا قدرت والا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے انسان پیدا کیے۔ آدم علیہ السلام جن کے ماں اور باپ دونوں نہیں تھے، حوا علیہ السلام جن کی ماں نہیں تھی، وہ حضرت آدم سے پیدا ہوئی تھی۔ پھر سارے انسان جن کے ماں باپ ہوتے، پھر عیسیٰ علیہ السلام جن کے باپ نہیں تھے اور ماں تھی۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے کیونکہ وہی خلاق عظیم ہے۔
اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ سے روبرو بات کرے، آمنے سامنے۔ البتہ یہ وحی کی صورت میں یا پردے کے پیچھے سے ہو سکتی ہے، یا وہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ یقیناً بلند اور حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی۔ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس روح کو ایک روشنی بنا دیا۔ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس روشنی سے راہ دکھا دیتے ہیں، اور بلا شبہ آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ روح کیا ہے؟ یہ وحی ہے، قرآن ہے۔ قرآن دلوں کا موسم بہار ہے۔ جس طرح بارش برستی ہے تو زمین پھبک اٹھتی ہے، اسی طرح دل پہ وحی کی بارش ہوتی ہے تو دل کھل اٹھتا ہے۔ اور ویسے بھی تلاوت کا اہتمام جو ہے وہ انسان کے لیے دنیا میں رحمت کا باعث ہے، اور آسمان میں باعث رحمت اور زمین میں باعث تذکرہ ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ اس اللہ کی راہ کی طرف جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا مالک ہے، یاد رکھو سارے معاملات ہی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ سورۃ الزخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، اس واضح کتاب کی قسم کہ ہم نے عربی زبان کا قرآن بنایا، کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ یعنی عربی زبان میں ہی یہ قوت تھی کہ وہ اس کے مفہوم کو ادا کر سکے، کوئی اور زبان اس قابل نہ تھی۔ بلا شبہ یہ قرآن ام الکتاب لوح محفوظ میں درج ہے، جو ہمارے پاس بڑی بلند مرتبہ اور حکمت والی کتاب ہے۔ تو کیا ہم تمہیں درگزر کرتے ہوئے تمہاری طرف یہ ذکر بھیجنا چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو؟ اور ہم نے پہلی قوموں میں بھی کتنے ہی رسول بھیجے، اور جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ اور پہلے لوگوں میں ایسی کئی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، جو بڑا زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے راہ پا سکو، اور جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اس طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے، یعنی قیامت آئے گی تو زمین سے اسی طرح تم بھی پیدا ہو جاؤ گے۔ اور جس نے تمام مخلوق کے جوڑے بنائے، نیز تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پشت پر جم کر بیٹھ سکو۔ پھر جب اس پر ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے مطیع کر دیا، اور ہم تو اسے قابو میں نہ لا سکتے تھے، اور بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو سواری پر بیٹھ کر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ بیٹھتے تھے تو یہ بھی پڑھتے تھے، یعنی بسم اللہ پڑھتے، پھر الحمدللہ کہتے، پھر سبحان الذی سخر لنا پڑھتے، پھر یہ بھی سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور پھر یہ ہے کہ سفر میں انسان جس بھی وجہ سے سفر کے لیے نکلے، اس سفر میں اپنے رب کو
یاد کرتا رہے. یہ نہیں کہ صرف سواری پہ بیٹھتے ہوئے سواری کے دوران بھی، بلکہ آپ اپنے بہت سے اذکار جو ہیں، جو دن کے آپ نے باندھی ہوئی ہیں تسبیحات، وہ سفر میں روزانہ کے رائڈ میں آتے جاتے ان کو مکمل کر سکتے ہیں. اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا حصہ بنا ڈالا، جز بنا ڈالا. بلا شبہ انسان صریح احسان فراموش ہے. کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور جب ان میں سے کسی کو وہ خوشخبری دی جائے جسے یہ رحمان سے منسوب کرتے ہیں، یعنی لڑکی کی، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. کیا اللہ کے لیے وہ اولاد ہے جو زیور میں پرورش پاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا بھی واضح نہیں کر سکتی؟ اور ان لوگوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا. کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی ایسی شہادت ضرور لکھی جائے گی اور ان سے باز پرس بھی ہوگی. جس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ اہل عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنوں کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کیا اور پھر ان سے بیٹیاں پیدا ہوئی، نعوذ باللہ، فرشتوں کی شکل میں. اور کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. انہیں اس مشیت الہی کا کچھ علم نہیں، یہ محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں. کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جسے وہ مضبوطی سے تھامنے والے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اور اسی طرح ہم نے کسی بستی میں جو بھی ڈرانے والے بھیجے تو اس بستی کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. وہی بات بارہا ہر قوم نے یہی بات دہرائی. ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل بھی نہیں تھی اپنی غلط کاریوں کی. اس پر نبی نے کہا، خواہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے کر آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تب بھی تم انہی کی پیروی کرو گے؟ وہ کہنے لگے، جو پیغام دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کے انکاری ہیں. چنانچہ ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، تو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، جن کی تم بندگی کرتے ہو میں ان سے قطعاً بیزار ہوں. میں تو صرف اس کی بندگی کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راہ دکھائے گا. اور ابراہیم یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو کہنے لگے، یہ تو جادو ہے اور ہم اسے قطعاً نہیں مانتے. نیز یہ کفار مکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن 2 شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ لوگ ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کے سامان معیشت کو ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا ہے، اور کچھ لوگوں کو دوسروں پر فوقیت بھی دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں. اور آپ کے رب کی رحمت اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک طرح پیدا نہیں کیا، ان میں فرق رکھا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات. تو اس سے ایک بات ہی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہی دین و دنیا کی دولت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا ہے. اور بے شک اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اور یہاں بعض کو بعض کا خدمت گار بنا دیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے ہے. یعنی ہر کوئی تاکہ ایک دوسرے کے کام آئے. اگر ایک ہی شخص کو ساری کیپیبلٹیز مل جاتی تو پھر تو وہ سرکش ہو جاتا، وہ تو الہ ہونے کو ڈکلیئر کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو کمزوریاں رکھی اور خادموں کو جو انسان کا ماتحت کر دیا، یہ سب انسان کے لیے ایک نشانیاں ہیں. اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا
کہ تمام لوگ ایک ہی دین یعنی کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے تو ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پہ وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پہ تکیے لگاتے ہیں، یہ سب چیزیں چاندی کی اور بعض سونے کی بنا دیتے۔ بعض اور بعض کیوں، فرق کیوں؟ کیونکہ ورائٹی میں خوبصورتی ہوتی، صرف ایک ہی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان اس سے تھک بھی جاتا ہے، تو سونا اور چاندی اس لیے دونوں کا ذکر آتا ہے۔ یہ سب کچھ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی کو زیادہ بھی مل گیا اور دوسروں کو اس کے مقابلے میں کم ملا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سب کچھ تو چلا جانے والا ہے۔ اصل میں چیز وہ بہتر ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں جب انسان صبح اور شام کرے اور اس کی پریشانی صرف ایک اللہ کی ذات ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اسے پریشان کرے اسے بھی اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ صبح شام اس حال میں کرتا ہے کہ دنیا ہی بس اس کی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی، غم اور تکلیفوں کو اس پہ لاد دیتا ہے اور اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے دل کو اپنی محبت سے مخلوق کی محبت کی طرف پھیر دیتا ہے، اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کی طرف لگا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت سے ہٹا کر لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ تو وہ اس طرح مشقت اٹھاتا ہے جس طرح جنگلی جانور دوسروں کی خدمت میں مشقت اٹھاتے ہیں، تو وہ اس بھٹی کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پیٹ میں ہوا بھر دی جاتی ہے، پھر اس کی پسلیوں سے اس ہوا کو دوسروں کے فائدے کے لیے نچوڑ دیا جاتا ہے، یعنی ہر حال میں اس کو مشقت ہی مشقت ہوتی ہے۔ تو جو شخص اللہ کی عبودیت، اس کی اطاعت، اس کی محبت، اس کی خدمت سے روگردانی کرتا ہے تو وہ مخلوق کی عبودیت اور خدمت پہ لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ایسے شیطان انہیں سیدھی راہ سے روک دیتے ہیں جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پہ چلے جا رہے ہیں۔ جب دنیا کی کثرت انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان دنیا میں پھنس جاتا ہے اور فرشتے وغیرہ ان سے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، جو اللہ کی یاد سے صبح کا آغاز کرتا ہے، اللہ ہی اس کا سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے، تو فرشتے بھی اس کے مددگار ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے اس کے لیے، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو دنیا ہی دنیا کی طرف جانے والا ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، تو وہ برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو کر فرشتے اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت تک جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے۔ اور جب لوگ مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اور شیطان کے حملے سے بچاؤ کا ذریعہ ذکر ہی ہے، یعنی غفلت شیطان کو مسلط کر دیتی ہے اور ذکر کرنا شیطان کو دور کر دیتا ہے یا آنے نہیں دیتا اپنی طرف۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، حتیٰ کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی سے کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی۔ I wish I didn't meet you, I didn't see you، تو بہت ہی برا ساتھی نکلا۔ کیونکہ بعض اوقات انسان دنیا میں بھی کچھ لوگوں سے ملنے کے بعد بڑا پچھتاتا ہے
کہ میں تو سیدھے راستے پہ جا رہا تھا اور فلاں کی دوستی نے مجھے اس راستے سے بھٹکا دیا. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا زیادہ تر وقت اٹھنے بیٹھنے میں کس کے ساتھ گزرتا ہے. اور انہیں کہا جائے گا جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج تمہیں ایسی گفتگو کچھ نفع نہیں دے سکتی، تم سب عذاب میں برابر کے شریک ہو. کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو، اور ایسے لوگوں کو جو سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہوں ہدایت دے سکتے ہیں؟ خواہ ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، ہم ان سے بہرحال انتقام لیں گے، یا جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ کو بھی دکھا دیں، ہم ہر طرح ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں. آپ بس اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ یقیناً سیدھی راہ پر ہیں، اور یہ کتاب بلا شبہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور جلد ہی تم سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے تھے ان سے پوچھ لیجئے کہ آیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور الہ بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو موسیٰ نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب موسیٰ نے ہماری آیات ان کے سامنے پیش کی تو وہ ان کے ہنسی مذاق اڑانے لگے، اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے وہ اپنی پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی، اور ہم انہیں عذاب میں مبتلا کرتے رہے شاید کہ وہ باز آ جائیں. ہر بار یہی کہتے اے جادوگر، نعوذ باللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے، تیرے رب نے جو تجھ سے دعا کی قبولیت کا عہد کر رکھا ہے تو ہمارے لیے دعا کر، ہم ضرور تیرے سیدھے راستے پہ آ جائیں گے. پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ دیتے، وہی کچھ کرنے لگتے جس کے نہ کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. اور فرعون نے ایک دفعہ اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں، اور یہ نہریں بھی جو میرے نیچے بہ رہی، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ بھلا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ایک ذلیل آدمی ہے اور بات بھی صاف طور پہ نہیں کر سکتا؟ اگر یہ رسول ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا اس کے ساتھ فرشتے مل کر کیوں نہیں آئے؟ اس طرح اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا اور وہ اس کی بات مان گئے، وہ تو تھے ہی نافرمان لوگ. پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا. پھر ہم نے انہیں پیچھے آنے والوں کے لیے پیش رو اور مثال بنا دیا. اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم نے اس پر شور مچا دیا، کہنے لگے کیا ہمارے الہ اچھے ہوئے یا عیسیٰ؟ وہ آپ کے سامنے یہ مثال صرف کج بحثی کی خاطر لاتے ہیں، بلکہ یہ ہے ہی جھگڑالو قوم. ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. وہ تو محض ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا، یعنی ایک نشانی تھے وہ. اور اگر ہم چاہتے تو تم سے فرشتے پیدا کر دیتے جو تم زمین میں تمہارے جانشین ہوتے، یعنی آدھی اولاد انسان ہوتی اور آدھی فرشتے ہوتے، اور پھر وہ تو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے. اور وہ عیسیٰ تو قیامت کی ایک علامت ہے، لہٰذا اس کے آنے میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یقیناً یہی سیدھی راہ ہے. واتبعون ھذا صراط مستقیم، اور میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. کہیں شیطان تمہیں اس راہ سے نہ روک دے جو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ صریح نشانیاں لے کر آئے تھے تو کہا میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لایا ہوں، اور اس لیے بھی تاکہ تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی، لہذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے یہ. پھر ان میں سے کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ایسا ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک دن کے عذاب سے تباہی ہے. کیا یہ لوگ اب اس انتظار میں ہیں کہ ان پر یکدم قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن پرہیزگاروں کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. دوست وہ ہوتا ہے نا جو ہمیشہ ساتھ دیتا ہے
اگر کوئی مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ پھر دوست نہیں رہتا، وہ دوست نہیں ہو سکتا. لیکن متقین کے علاوہ انسان جس کو بھی دوست بناتا ہے وہ دوستی صرف دنیا کی حد تک ہے. صرف اللہ کے لیے کی گئی دوستی ہمیشہ باقی رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ. وہ جنت میں بھی خوشی دے گی، وہاں بھی دوست ایک دوسرے سے مل کے انجوائے کریں گے. تو یہ اللہ کی خاطر دوستی جو ہے ایمان کا مضبوط کڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض ہے. یہ کیوں اتنا مضبوط ہے؟ کیونکہ اچھے دوستوں کی کمپنی میں انسان کا ایمان بڑھتا ہے، تقوی بڑھتا ہے، انسان آگے بڑھتا ہے نیکی کے راستوں میں، ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے ایک صحابی نے دوسرے سے کہا تھا نا، آؤ ایک گھڑی مل کر ایمان لے آتے ہیں. تو کیا مطلب تھا ان کا؟ آؤ مل بیٹھ کے ذرا اللہ کی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھ جائے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو مانگا تھا کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. تو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے اللہ کی باتیں کرنا اور اللہ کو یاد کرنا یہ ایمان کو بڑھاتا ہے. تو اس لیے اچھے دوستوں اور اچھی مجلسوں کا اہتمام ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان سے مل نہیں سکا؟ جیسے ہم لوگ صحابہ سے محبت کرتے ہیں لیکن ہماری ملاقات تو نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. قیامت کے دن ایسے لوگ عرش کا سایہ پانے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، این المتحابون بجلالی، میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے. ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا، میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا، تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا، میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے قیامت کے دن، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. کہتے ہیں میں وہاں سے نکل کر عبادہ بن صامت کے پاس آیا اور معاذ بن جبل والی حدیث بیان کی. تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہوئے سنا، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. اور اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. لہٰذا ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، اپنی عبادات کو خالص کرنا چاہیے اللہ کے لیے، اپنے عقائد کو، اسی طرح اپنی محبتوں کو بھی اللہ کے لیے خالص کر لینا چاہیے. دنیا کے نفع اور دنیا کے لالچ کے لیے کسی سے محبت نہ کریں. محبت کریں تو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے. اور وہ کون سی محبت ہوتی ہے کہ جس میں جس انسان سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اس سے مل کر اس کا ایمان بڑھتا ہے. اگر آپ صرف ایک سلوگن بنا لیں کہ میں فلاں سے اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ بیٹھ کے جو دنیا بھر کی غیبت چغلی کر لیں، تو یہ دھوکہ دینا ہے خود کو، یہ جھوٹ بولنا ہے. یہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہوتی. کیونکہ جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں نا، وہ صرف چاپلوسیاں نہیں کرتے، وہ صرف ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کی غلطی بھی بتاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو پکڑ کے بھی رکھتے ہیں. تو اللہ کی محبت کی پہچان بھی ہونی چاہیے. اے میرے بندو، آج نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تم غمزدہ ہوگے، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار بن کر رہے. تم خود اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، وہاں تم خوش رکھے جاؤ گے. ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا. وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے گا اور آنکھوں کو لذت بخشے گا، اور وہاں تم ہمیشہ رہو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگیاں سونے چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا. مشروب اور برتن خود پاس چلے آئیں گے.
ابو امامہ کہتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شرابوں میں سے ایک شراب کی صرف خواہش کرے گا تو برتن جیسے وہ جگ سا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں خود بخود آ جائے گا, وہ پی لے گا, برتن خود بخود اپنی جگہ واپس چلا جائے گا, اٹھ کے واپس نہیں رکھنا پڑے گا. نہیں, ریموٹ کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے, یہ آٹو پہ ہے. یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو, یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو, ان اعمال کے عوض جو تم دنیا میں کرتے تھے. پھر عمل کی بات ہو گئی. جہاں جنت کی بات ہوتی ہے وہاں عمل کی بات ہوتی ہے. وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے, اور مجرم لوگ جہنم میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان سے عذاب کبھی کم نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے. استغفر اللہ. مایوسی دنیا میں بھی جس کو ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, وہ کتنے کرب سے گزرتا ہے. ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے جو دل کی تکلیف ہے وہ انسان کو بیزار کر دیتی ہے ہر چیز سے. تو کہاں جہاں تکلیف بھی ہو اور اوپر سے پھر مایوسی بھی ہو. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے. وہ پکاریں گے اے مالک, جہنم کا داروغہ, تمہارا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے, ہمیں ختم کر دے تو اچھا ہے. وہ کہے گا تم ہمیشہ یہیں رہو گے, انکم ماکثون, کام تمام نہیں ہونے والا. ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے تھے. حق تمہیں پسند نہیں تھا. ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن اور سنت کی باتیں پڑھ کر کیا ہمارے دل راضی ہوتے ہیں یا اندر اندر سے آبجیکشنز ہی نکلتی رہتی ہیں, اٹھتی رہتی ہیں کہ یہ کیوں اور یہ کیسے اور یہ بڑا مشکل. نہیں, سنتے ہی کہنا چاہیے سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم مانیں گے. یا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, ایسی بات ہے تو ہم بھی فیصلہ کیے دیتے ہیں. یا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے راز مشورے سن نہیں رہے. کیوں نہیں, بلکہ ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. سب کچھ ساتھ ساتھ لکھا جا رہا ہوتا. تنہائی میں بیٹھ کے ذرا ان پہ غور کیا کیجئے, دائیں بائیں ایسے ہی امیجنیشن میں نظر ڈالا کیجئے کہ یہ اب بھی نہیں ساتھ چھوڑ رہے, یہ اب بھی لکھے جا رہے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. وہ پاک ہے, یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں, آسمانوں اور زمین کا مالک ہے, اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے. وہ عرش کا مالک ہے, رب العرش عما یصفون, ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. آپ انہیں چھوڑیے کہ وہ اپنی فضول بحثوں اور کھیل کود میں لگے رہیں یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جاتا ہے. وہ اللہ آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ہے, اور وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. بابرکت ہے وہ جس کی آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں ان کے درمیان موجود ہیں سب پر حکومت ہے, سب اس کے کنٹرول میں ہے. قیامت کا علم تو اسی کو ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ جس نے علم اور یقین کے ساتھ حق کی گواہی دی. اور اگر آپ انہیں پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے. پھر انہیں کہاں سے دھوکہ لگ جاتا ہے. یعنی جب یہ مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے تو کیوں نہیں مانتے کہ مالک بھی وہی ہے اور معبود بھی وہی ہے. ایک سٹیپ اور آگے. اور اگر آپ انہیں پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے. پھر انہیں کہاں سے دھوکہ لگ جاتا ہے. اور قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے میرے رب, اب یہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی ایمان نہ لائیں گے. فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون, لہٰذا ان سے درگزر کیجئے اور کہیے سلام ہو تمہیں, ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا. یہاں سلام سے مراد سلامتی بھیجنا نہیں بلکہ بائے بائے کرنا ہے, بائیکاٹ کرنا ہے. سورۃ الدخان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. حامیم, اس واضح کتاب کی قسم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین, کہ ہم نے اسے خیر و برکت والی رات میں نازل کیا, لیلہ مبارکہ, کیونکہ ہمیں بلا شبہ اس سے خبردار کرنا مقصود تھا. لیلۃ القدر کا دوسرا نام لیلۃ مبارکہ ہے.
جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا. یہ کون سی رات ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ فیصلوں کی رات ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا 15 شعبان کو یہ سب ہوتا ہے، تقدیر کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، وہ یہ 15 شعبان نہیں، وہ رمضان کی یہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور جس میں یہ فیصلے اترتے ہیں. انسان کے سال بھر کے فیصلوں کا لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کو دیا جانا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ فہم و فراست بھی اور بے بسی بھی. تقدیر پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. تقدیر کا انکار انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے. تو یہ ہمارے ایمان اور بیسک عقیدے کا ایک حصہ ہے، اس کا درست ہونا بھی ضروری ہے. بلا شبہ ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں اور یہ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر تھا. بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے سب چیزوں کا مالک ہے. اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی، بلکہ وہ اس معاملے میں شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان سے صریح دھواں ظاہر ہوگا، یعنی قرب قیامت میں جو لوگوں پر چھا جائے گا. یہ دردناک عذاب ہوگا. اس وقت لوگ پکار اٹھیں گے اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جب بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا. اس وقت انہیں نصیحت کہاں، حالانکہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا. پھر ان لوگوں نے اس رسول سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے، ہم تھوڑی مدت کے لیے عذاب ہٹا دیں گے مگر تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے. پھر جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو پھر انتقام لے کر رہیں گے. اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف. اور ان سے پہلے ہم فرعون کی قوم کو آزما چکے ہیں. ان کے پاس ایک معزز رسول آیا جس نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. میں تمہارے سامنے صریح دلیل پیش کرتا ہوں اور میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی کہ تم مجھے سنگسار کر سکو. اور اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون. پھر موسیٰ نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ یہ لوگ مجرم ہیں. اللہ نے حکم دیا اور میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکل جاؤ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا. اور سمندر کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ کر پار نکل جاؤ. تمہارے بعد ان تمام کا لشکر ڈبو دیا جائے گا، ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا. کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین. وہ کتنے ہی باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیت اور عمدہ عمارتیں بھی اور نعمت کے سامان بھی جن میں وہ مزے اڑاتے تھے، سب پیچھے رہ گیا. حسرت امیز انجام. اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا. پھر نہ آسمان ان پہ رویا اور نہ زمین ہی، اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی گئی. یاد رکھیے جب کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو جہاں وہ سجدے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، جہاں وہ ذکر کرتا ہے وہ جگہ اس کو یاد کرتی. لیکن جب کوئی ظالم فوت ہوتا ہے تو ہر چیز شکر ادا کرتی ہے. تو قوم فرعون کا کوئی نیک عمل نہیں تھا کہ جو آسمان کی طرف بلند ہوتا تو آسمان والے ان پہ راضی ہوتے، ان کی وجہ سے غمگین ہوتے. اور نہ ہی زمین پہ کوئی نیک عمل تھا کہ جس کی وجہ سے زمین ان کے پیچھے ان کے لیے روتی. یعنی کسی کو صدمہ ہی نہیں پہنچا. رویا کب جاتا ہے؟ جب انسان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے. اور بنی اسرائیل کو ہم نے رسوا کرنے والے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے. وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے سر نکال رہا تھا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنا پر جہانوں پر ترجیح دی، چن لیا انہیں، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صریح آزمائش تھی. یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہماری بس پہلی موت ہی ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو لا کر دکھاؤ. کیا یہ بہتر ہے یا قوم تبع یمن کے ملوک کا
لقب تھا، اور اس سے پہلے کے لوگ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے۔ نیز ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کیا۔ یہ دنیا صرف انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے، بلکہ انہیں حقیقی مصلحت سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا یوم لا یغنی مولا ام مولا ان مولا شیئا ولا هم ینصرون۔ فیصلے کا دن ان سب سے وعدے کا وقت ہے، جس دن کوئی دوست اپنے دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی انہیں کہیں سے کوئی مدد ملے گی، مگر جس پر اللہ نے رحم کر دیا، کیونکہ وہ ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ تو رحمان ہی رحم کرتا ہے، جس پہ چاہتا ہے کرتا ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک تھور کا درخت، زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، ابلے گا، کھولے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ کیتلی ابلتی ہے نا جب، تو اس وقت دیکھا کرے۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، پھر اسے گھسیٹتے گھسیٹتے جہنم کے درمیان تک لے جاؤ، پھر کھولتے پانی کا عذاب اس کے سر کے اوپر سے انڈیل دو، پھر اسے کہا جائے گا اب سزا چکھ، تو بڑا معزز اور شریف بنا پھرتا تھا، دنیا میں بظاہر تو بڑی چیز بنا ہوا تھا، آج دیکھو کہ تمہارا حال کیا ہوتا ہے۔ یعنی جیسا اس کا قصور تھا ویسا ہی اس کا انجام۔ جھوٹی عزت آخرت میں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، اس کے مقابلے میں پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں۔ امن ہونا کسی بھی مقام کا اصل حسن ہے۔ وہ جگہ بڑی ہی اچھی لگتی ہے، چاہے ویسے معمولی سی ہو، جہاں انسان کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے، جہاں وہ پیس فیل کرتا ہے، چاہے وہ ایک درخت کا سایہ ہو، چاہے وہ ایک معمولی سی مسجد ہو، چاہے وہ کوئی ذکر کا حلقہ ہو معمولی سے لوگوں کا، وہ جگہ خوبصورت ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں امن ہوتا ہے۔ تو جنت کا بھی اصل حسن کیا ہے کہ ساری نعمتوں کے ساتھ امن، اور دنیا میں ساری نعمتیں ہوں اگر امن نہ ہو تو انسان کی پریشانی اسے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتی۔ وہاں اس جنت میں باغوں اور چشموں میں ہوں گے وہ، باریک اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، فیس ٹو فیس، اور ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی اور سفید جسم والی عورتوں سے بیاہ دیں گے۔ وہاں امن اور اطمینان سے ہر قسم کے میوے طلب کریں گے، یعنی ساری ہی نعمتیں جمع ہو جائیں گی، من پسند کھانے کو ملیں گے، جو پھل ان پہ جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے نزدیک ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو سیزن ختم ہو جاتا ہے نا، عمدہ قسم کے انگور آتے ہیں، پھر وہ اس کا موسم چلا جاتا ہے، آپ لاکھ کوشش کریں، پوری مارکیٹ چھان ماریں، آپ کو نہیں ملیں گے۔ اسی طرح باقی بھی بہت سی چیزیں، یعنی بعض چیزیں مخصوص اوقات میں ہی دنیا میں پیدا ہوتی ہیں، آپ دوسرے وقت میں ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں حاصل ہوتی، لیکن وہاں پر ہر موسم میں ہر پھل، اور پھر اتنے ہوں گے کہ جو کبھی ختم نہ ہوں گے، نہ کبھی روکے جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ ایک ایک پھل کا خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ ختم ہونے کا نام نہ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اگر میں لے لیتا تو تم اسے اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود رہے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، وہاں وہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، بس پہلی موت جو دنیا میں آ چکی بس آ چکی، اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ آسان کتاب ہے، یہ کوئی کسی فلسفے کی کتاب کی طرح اس میں کوئی ایسی گتھیاں نہیں جو سلجھ نہ سکیں، جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کوئی فارمولاز نہیں، کوئی ایسی چیزیں نہیں کہ جو آپ کی سمجھ سے بالا ہوں، صاف سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ سو آپ انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ الجاسیہ،
حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے. بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری اور ان جانوروں کی پیدائش میں بھی جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. نیز رات اور دن کے بدلنے میں، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل فرمایا، پھر اس زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کی گردش میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو یہاں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں جس میں مختلف چیزوں کی پیدائش کا ذکر ہے، آسمان کا، زمین کا، لوگوں کا، جانوروں کا، رات کا، دن کا، پھر آسمان سے بارش کے آنے کا، اس سے زمین کے زندہ ہونے کا، پھر ہواؤں کو چلانے کا. تو یہ سارے دلائل ہمارے سامنے ہیں تاکہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھیں. یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں. پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس بہتان تراش اور گناہ گار کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ انہیں سنتا ہے، پھر از راہ تکبر اپنی بات پہ یوں اڑ جاتا ہے جیسے اس نے انہیں سنا ہی نہ ہو. ایسے شخص کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. یعنی جو قرآن سن کر اس پر ایمان نہ لائیں، اس کی باتوں پر یقین نہ کریں، پھر ان کی یہ جزا ہے. اور جب ہماری آیات میں سے کچھ معلوم کر لیتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے. ایسے لوگوں کو ذلت کا عذاب ہوگا، پھر اس کے بعد ان کے لیے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا نہ تو وہ ان کے کچھ کام آئے گا، اور نہ وہ جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا، اور انہیں بڑا سخت عذاب ہوگا. یہ قرآن تو سراسر ہدایت ہے، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات کے منکر ہیں ان کے لیے عذاب میں سے دردناک عذاب ہے. ان کے لیے عذاب ہے دردناک عذاب میں سے. اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. یعنی یہ سب کچھ اللہ نے ایک حکمت اور مصلحت کے تحت پیدا کیا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین میں سب کچھ ہی اس نے تمہارے لیے کام پر لگا رکھا ہے. غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. جو لوگ ایمان لائے ہیں آپ انہیں کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کی توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں، تاکہ اللہ اس قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دے. جس نے کوئی اچھا عمل کیا وہ اسی کے لیے ہے، اور اگر برا کرے گا تو اسی پر ہے. پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت دی. نیز انہیں دین کے احکام واضح کر کے دیے. پھر جو انہوں نے اختلاف کیا تو لا علمی کی بنا پر نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد کیا، اور اس کی وجہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا تھی. اور جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے دن آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. پھر ہم نے آپ کے لیے دین کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، آپ بس اس کی پیروی کیجئے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکیں گے. بلا شبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور پرہیزگاروں کا دوست اللہ ہے. واللہ ولی المتقین. ھذا بصائر للناس وہدی ورحمہ لقوم یوقنون. یہ قرآن لوگوں کے لیے دلائل بصیرت کا مجموعہ ہے، اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یقین رکھنے والا ہی دراصل قرآن سے مستفید ہو سکتا ہے. یقین بہت بڑی دولت ہے. اس کے بعد انسان کے اندر ایسی ڈٹرمنیشن آتی ہے کہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ٹلتا. اس کے اندر استقامت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جس کو یہ یقین نہ ہو کہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے ماننے یا نہ ماننے کے کچھ کانسیکوینسز ہیں تو پھر وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتا. تو یقین کرنے والے جو ہیں ان کے لیے بصیرت بھی ہوتی ہے، وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے. ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہوتی ہے. اور جو لوگ
یقین نہ کریں ان کے لیے تاریکی اور غم کا سبب ہے سب. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. جو لوگ بدعمالیاں کر رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہوگا. یہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں. کتنی واضح آیت ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اجتراح السیئات ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جو عمل الصالحات ہیں. تو یہ دونوں الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں. دونوں کی نہ زندگی برابر ہے، نہ موت اور نہ موت کے بعد. دو الگ راستے ہیں، دو الگ ڈائریکشنز ہیں. انسان ایک ہی وقت میں اچھا اور برا کام نہیں کرتا، یا اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے. تو یہ عبادت، یہ آیت جو ہے یہ عبادت گزاروں کو رلا دینے والی آیت ہے. ابراہیم بن اشعث کہتے ہیں میں نے فضیل بن ایاز کو دیکھا کہ وہ رات کے اول حصے سے اس کے آخر تک اس آیت اور اس جیسی آیات کو پڑھتے رہتے تھے. پھر وہ کہتے تھے کاش میں جان لیتا کہ میں دونوں گروہوں میں سے کس میں فال کرتا ہوں، میں کس میں سے ہوں. کیونکہ نیک عمل صرف وہ نہیں ہوتا جو ظاہر میں بڑا اچھا لگ رہا ہو. کوئی آپ کو دیکھے آپ بہت اچھی نماز پڑھیں، بہت اچھی قرات کر رہے ہیں، بہت اچھے بھاگ بھاگ کے لوگوں کے کام آتے ہیں، نہیں یہ کافی نہیں ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے پیچھے بنیاد کیا تھی، نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، سوچ کیا تھی. یہ سامنے والا حصہ لوگ دیکھتے ہیں اور پیچھے والا صرف اللہ دیکھتا ہے. اس لیے بندے کو نہیں پتا چل سکتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. یہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ کون کہاں پر ہے، کس مقام پر ہے. تو اس لیے بظاہر جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں نا ان کو تو لوگ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں دیکھو نماز میں یہاں ہاتھ نہیں رکھو، یہاں رکھو، یہ یوں پکڑو، رکوع اتنا کرو، سجدہ ایسے کرو، سلام ایسے پھیرو، شہادت کی انگلی اس طرح چلاؤ. یہ سب تو آپ کے دائیں بائیں والے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. لیکن آپ نے کس نیت اور ارادے سے نماز پڑھی تھی وہ تو ساتھ والا آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا. وہ آپ کے ظاہری خشوع سے بہت متاثر ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے دل کی حالت اگر اس کو پتا چل جائے کہ آپ کیا کیا باتیں سوچ رہے تھے اس وقت کھڑے ہو کے، بظاہر آپ نے سر جھکایا ہوا تھا لیکن دماغ کہیں اور تھا، تو پھر یہ تو صرف اللہ کو پتا. اس لیے نیک لوگ کبھی بھی اپنے بظاہر کیے ہوئے نیک اعمال پہ راضی نہیں ہو جاتے، خوش نہیں ہوتے. وہ پھر بھی فکر کرتے ہیں کہ اللہ ان کو قبول کر لے. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حقیقی مصلحت کے تحت پیدا کیا، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی آخرت میں. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر کبھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے، یعنی اپنی ہی مرضی کو اپنا لیڈر بنا رکھا ہے، اسی کو فالو کرتا ہے اور اسی کو پوجتا ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. یہ بہت خطرناک بات ہے. جو شخص خواہش نفس کا غلام ہو جائے اس کا علم بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ علم کو پیچھے کر دیتا ہے. وہ جذبات سے مغلوب ہو کے غلط کام کرتا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو اس آیت میں بھی خواہشات نفس کی پیروی کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے. ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خواہش کا ذکر کیا اس کی مذمت ہی کی ہے. وہب کہتے ہیں جب تم دو کاموں کے بارے میں شک میں پڑ جاؤ کہ کون سا بہتر ہے تو جو کام تمہاری خواہش سے زیادہ دور ہو اسی کو کر لو، وہ دونوں میں بہتر ہوگا. یعنی اپنی خواہش کے خلاف چلو تو وہ بہتر ہوگا. سہل تستری کہتے ہیں تمہاری خواہش تمہاری بیماری ہے
اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا، یعنی تمہارے اندر کی بہت سی خرابیاں دور ہو جائیں گی. تو انسان کو ہر وہ بات نہیں مان لینی چاہیے جو بس دل میں آئی اور جس کا شوق چڑھ گیا اور وہ کر لیا. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حقیقی فائدہ کس چیز میں ہے. اصل تو اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. یہ لوگ کہتے ہیں بس یہ دنیا کی زندگی ہی ہماری زندگی ہے، یہ بس ہماری دنیا ہی کی زندگی دراصل زندگی ہے، یہاں ہم مرتے اور جیتے اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے. الا الدہر، اسی سے لفظ دہریہ نکلا ہے. جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. حالانکہ ان باتوں کا انہیں کچھ علم نہیں، وہ محض گمان سے ہی باتیں کرتے ہیں. بس ان کا خیال ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، سب کچھ خود بخود کام کر رہا ہے اور وقت آئے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے. لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بس ایسے ہی نظام چل رہا ہے. تو سوچتے کیوں نہیں کہ آغاز کیسے ہوا تھا، اور پھر اس سے سوچتے کیوں نہیں کہ انجام کیا ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا، کوئی بھی چیز ہو اس کا ایک آغاز ہوتا ہے، ایک انجام ہوتا ہے. اس دو سے وہ خالی نہیں ہوتی. کسی بھی چیز کے بارے میں سوچ لیں آپ کہ اس کی کوئی نہ کوئی بگننگ ضرور ہوتی اور اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ ضرور ہوتا ہے. کوئی چیز بھی اس سے خالی نہیں. تو اس کائنات کی بگننگ کیا تھی، کس نے آغاز کیا؟ اور پھر اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ، تو پھر اللہ نے بتایا کہ اس کا ایک انجام بھی ہونے والا ہے اور ایک یوم الدین بھی ہے. تو قیامت پر ایمان بھی اس کے لازم و ملزوم ہو جاتا ہے. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا لاؤ، مروں کو زندہ کر کے دکھاؤ. وہ تو اللہ ہی نے پیدا کیا، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرے گا. یہ ہم نے کب کہا کہ ہم زندہ کرنے والے ہیں؟ آپ انہیں کہیے اللہ ہی زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اب بھی دیکھیں دنیا کی اکثریت اپنے انجام سے غافل، بے خبر ہے کہ مرنے کے بعد کیا کچھ پیش آنے والا ہے. کچھ خبر نہیں. خود مسلمانوں کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا، تو ان کی تو کیا ہی بات ہے کہ جن کو کبھی ہوا بھی نہیں لگی ان چیزوں کی. آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے. یعنی جو اس کو نہیں مانتے وہ نقصان اٹھائیں گے. اور آپ ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل پڑا دیکھیں گے، ہر کوئی اللہ کے آگے عاجز ہوگا. ہر گروہ کو اس کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا. آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. یہ ہمارا لکھوایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے متعلق ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے. بلا شبہ ہم ساتھ ساتھ انہیں لکھواتے جاتے تھے. نامہ اعمال. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یہی واضح کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں کہا جائے گا کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم اکڑ گئے اور تم تھے ہی مجرم لوگ. اور جب تمہیں کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہہ دیتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہم تو اسے ایک ظنی چیز شمار کرتے ہیں. یعنی خیال ہے، بس ایک یعنی خواب کی طرح ہے، اور ظنی چیز پر ہم یقین نہیں کر سکتے. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہونے لگیں گی اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا. اور انہیں کہا جائے گا آج ہم تمہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں. یہ اس لیے کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. لہٰذا آج نہ انہیں دوزخ سے نکالا جائے گا اور نہ یہ کہا جائے گا کہ معذرت کر کے اپنے رب کو راضی کر لو. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور سارے جہانوں کا رب ہے.
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آسمانوں اور زمین میں کبریائی اسی کے لیے ہے اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یاد رکھیے یہ کبریائی، یہ بڑائی اللہ کا وصف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، بڑائی میرے اوپر کی چادر ہے اور عظمت میرے نیچے کی چادر ہے، چنانچہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ آیت تلاوت فرمائی، والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا اور کہے گا، میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں غالب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار دہرانے لگے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی وجہ سے ممبر کانپنے لگا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہ گر پڑے. یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کو محسوس کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالی لیس کمثلہ شیء، سب سے بڑا ہے، وہو العلی العظیم ہے. جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، ہر چیز جو بھی یوٹینسل وغیرہ استعمال کی چیزیں ہیں، اور 2 سونے کے باغ ہوں گے جن کے تمام برتن اور دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی. اور جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کے چادر کے جو اس کے چہرے پر موجود ہوگی. تو اللہ کی بڑائی علم والے ہی جانتے ہیں اور ہمیں اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور محسوس بھی کرنا چاہیے. آخری 2 آیات کی تلاوت کر دیں. فللہ الحمد. فللہ الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آپ بھی کر دیجیے، ایک دفعہ اور ہو جائے گا. فللہ الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جزاک اللہ. جس دن انسان اللہ کو بڑا سمجھ لیتا ہے اس دن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات پر عمل آسان ہو جاتا ہے. یہ اصل مشکل ہی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اس کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے. اللہ ہمیں سکھا دے، اللہ ہمیں سمجھا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.